बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की सूरह हज में अल्लाह पाक ने फरमाया, उन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है जहाद की इजाज़त दे दी गई क्योंकि उन पर जुल्म किया गया और बिलाशुबा अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है, ए अल्लाह वो वादा पूरा फरमा जो तूने मुझसे कर रखा है। ए अल्लाह जिस फतह की तूने खुशखबरी दे रखी है आज अता फरमा। ए अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान ख़त्म हो गए तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत कभी नहीं होगी। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क़िबला अव्वल की तब्दीली के हवाले से, इसके अलावा जहाद, मुजाहिदीन और उनके मकाम व मर्तबे के हवाले से भी आपको बताएंगे। जहाद करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने किन किन इनामात का जिक्र किया है वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों साथ ही जहाद में शहीद होने वाले का मकाम व मर्तबा क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन यकीनन आप ग़ज़वात के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन शायद आप सररैया के बारे में ना जानते हों, तो आपको आज इस बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा ग़ज़वा बदर से पहले के वाक़यात के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, बैतुल मुक़द्दस से जब अल्लाह ताला ने क़िबले को बदल कर खाना काबा को क़िबला बनाया तो सबसे पहली नमाज कौन सी अदा की गई ये भी आपको बताएंगे। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए नाज़रीन इकराम, अपनी आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इब्न जुरैर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी सनद के साथ रिवायत की। उन्होंने कहा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकाल दिए गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन बदनसीबों ने अपने नबी करीम को निकाल दिया है, अब ये ज़रूर तबाह बर्बाद होंगे। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, इन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है जहाद की इजाज़त दे दी गई क्योंकि इन पर जुल्म किया गया और बिलाशुबा अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तब मैंने जान लिया कि अनकरीब जंग का डंका बजेगा। मस्नद अहमद की इसी रिवायत में ये अल्फाज भी हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, कताल के बारे में उतरने वाली ये पहली आयत है। औफ़ी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, ये आयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के बारे में उस वक्त उतरी जब उन्हें मक्का से निकाल दिया गया। अमर वाक़या ये है कि जहाद नहायत मुनासिब वक्त पर शुरू हुआ क्योंकि मक्का मुकरमा में मुसलमान मुशरिकीन से बहुत कम थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें लड़ाई का हुक्म नहीं दिया। जब मुशरिक हद से बढ़ गए, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया। इस तरह आपको मक्का से निकाल दिया गया और आपके सहाबा में से किसी को हबशा और किसी को मदीना की तरफ धकेल दिया। उधर जब मुसलमानों के कदम मदीना मुनव्वरा में जम गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पास पहुंच गए और मदीना मुनव्वरा दारुस्सलाम और मुसलमानों की मजबूत पनाहगाह बन गया, तो अल्लाह ताला ने दुश्मनाने इस्लाम से जहाद करने का हुक्म सादिर फरमाया। इस सिलसिले में सबसे पहले यही आयत नाजिल हुई। उस वक्त उन पर जहाद फ़र्ज नहीं था, बल्कि उन्हें महज जालिम से लड़ने की इजाज़त दी गई थी। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों से लड़ाई करना फ़र्ज़ करार दिया जो उनसे आकर लड़ें। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ज़रूरी करार दिया कि वो सब मुशरिकों से लड़ाई करें। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, तुम मुशरिकीन से इकट्ठे लड़ो जिस तरह वो तुमसे इकट्ठे लड़ते हैं। गोया जहाद की मशरूइयत 4 मराहिल में हुई, जिसकी तफसील ये है, लड़ाई के बजाय सिर्फ सब्र बर्दाश्त का मरहला ये मक्का मुकरमा में था। लड़ाई की इजाज़त का मरहला ये मरहला हिजरत के बाद आया। उन लोगों से लड़ाई के हुक्म का मरहला जो मुसलमानों से जंग शुरू करें, तमाम मुशरिकीन से लड़ाई की फ़र्जियत का मरहला। और आइए नाज़रीन कराम, अब तज़किरा करते हैं जहाद और मुजाहिदीन की अहमियत का। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस जहाद और मुजाहिदीन की फ़जीलत के बारे में हैं। चाहे वो जहाद जान के साथ हो या माल के साथ, हाथ के साथ हो या ज़ुबान के साथ। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के मानी भी बहुत वसी कर दिए हैं।
ہم اس سلسلے میں بطور مثال چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ کتاب اللہ میں جہاد سے متعلقہ آیات ان کے علاوہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے ہر قسم کے غم و فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ شیطان انسان کے سامنے ہر راستے پر بیٹھتا ہے، وہ جہاد کے راستے پر بھی بیٹھتا ہے۔ اس سے کہتا ہے تو مارا جائے گا، تیری بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی، تیری وراثت تقسیم کر لی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور ہجرت کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا جس نے شیطان کے بہکانے کے باوجود یہ کام کر لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں نے درخواست کی، اللہ کے رسول جہاد کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ 2 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی یا کم ہی رد ہوتی ہے، اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت کی دعا جب ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر فرمایا، کیا تم ایسے کر سکتے ہو کہ جب کوئی مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور عبادت شروع کر دو، کوئی وقفہ نہ کرو اور روزے رکھنے شروع کر دو، کوئی ناغہ نہ کرو حتیٰ کہ وہ مجاہد واپس آ جائے۔ وہ کہنے لگا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجاہد کا گھوڑا اپنی دراز رسی میں اکیلا ہی ٹاپتا پھرے تب بھی مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کون اس کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل عبادت کرتا رہے، مسلسل روزہ رکھتا رہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے کہ اگر وہ جہاد میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً جنت میں داخل کرے گا، ورنہ اسے اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، وہ مومن کسی پہاڑی گھاٹی میں الگ تھلگ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس پر میں پابندی سے عمل کرتا رہوں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا کرو، کوئی اور عمل اس جیسا نہیں۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ کبھی جنگ پر نہیں گیا، نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں نے اس کی روح قبض کر لی تو اسے جنت عطا کروں گا، اور اگر میں نے اسے واپس آنے کا موقع دیا تو اسے اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے اسلامی لشکر میں جیسے بھی موت آ گئی تو اسے لازماً جنت میں داخل کرے گا، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور نگرانی میں جتنا عرصہ بھی چلے پھرے اسے اجر و غنیمت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس صحیح و سالم واپس لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھر سے نکلا پھر وہ طبعی موت مر گیا یا جنگ میں مارا گیا، وہ شہید ہے۔ جس شخص کو اس کے جانور نے گرا کر اس کا منکا توڑ دیا، اسے کسی موذی کیڑے نے ڈس لیا، یا وہ اپنے بستر پر جیسے بھی مر گیا، وہ شہید ہوگا اور اسے جنت ملے گی۔
اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح تھوڑی دیر کے لیے لڑائی کو جانا یا شام کو کچھ وقت کے لیے لڑائی کو جانا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کیا اسے اس کا 700 گنا ثواب ملے گا۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، زنا سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، اپنے آقا سے آزادی کا معاہدہ کرنے والا، غلام جو رقم کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت زحاق بن ابی جبیرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، انصار صدقات کیا کرتے تھے اور عطیات دیا کرتے تھے، خشک سالی ہو گئی تو انہوں نے صدقات و عطیات کرنا چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کے لیے جانے والے کو سامان ضرورت مہیا کرے اسے بھی جانے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کے لیے جانے والے کے گھر بار کی ذمہ داری لے اور ان کے اخراجات پورے کرے اسے بھی جانے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو شخص جہاد پر جانے والے کے لیے سامان مہیا کرے یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی ذمہ داری قبول کرے، یوں سمجھو وہ بھی جنگ کے لیے گیا۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کے لیے جانے والے کو سامان مہیا کرے گویا وہ بھی جنگ پر گیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے کسی شخص کے گھر بار کے اخراجات کی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرے گویا وہ بھی جہاد پر گیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال سے 2 قسم کی چیزیں یا جوڑا جوڑا دے اسے جنت کے تمام دروازوں سے دخول جنت کی دعوت دی جائے گی، جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص اہل جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ جس شخص نے نہ تو کسی غازی کو سامان مہیا کیا، نہ خود جنگ پر گیا، نہ کسی غازی کے گھریلو اخراجات کا ذمہ دار بنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت اس کی موت کے دن سے پہلے کسی نہ کسی زبردست آفت میں مبتلا کرے گا۔ مجاہدین کی بیویاں گھر بیٹھ رہنے والوں کے لیے ان کی ماؤں کی طرح قابل احترام ہیں۔ جو شخص کسی مجاہد کے گھر میں خیانت کا ارتکاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مجاہد کے سامنے کھڑا کرے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہو لے لو۔ کیا خیال ہے وہ کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرض نماز کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کام افضل نہیں جس میں کسی شخص کے قدم یا چہرہ غبار آلود ہوں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کسی شخص کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں پھر اسے جہنم کی آگ لگے۔ کسی مسلمان شخص کے پیٹ میں غبار فی سبیل اللہ اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ کسی صاحب ایمان شخص کے پیٹ میں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے ہو جائیں۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان میں وہ شخص بھی داخل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے دوران دشمن کے مقابل ڈٹا رہا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو فتح نصیب کر دی۔ مقتول 3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ مومن ہے جس نے اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو وہ لڑائی میں جت گیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، اس شہید کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے نصب خیمے میں جگہ نصیب ہوگی، صرف نبی اپنے درجہ نبوت کی وجہ سے اس سے افضل ہوں گے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے کے برابر بھی لڑائی کی اس کے لیے جنت ہے۔ ایک شخص کا جہاد فی سبیل اللہ کے دوران صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس آنکھ پر آگ میں جانا حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئی، اس آنکھ پر بھی آگ حرام ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاگتی رہی۔ اس شخص جیسا کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے گھوڑے پر سوار رہتا ہے اور لوگوں کی شرارتوں سے بچتا ہے۔ اس شخص جیسا بھی کوئی نہیں جو آبادی سے باہر اپنی بکریوں میں رہتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ جو شخص صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا رہے، پھر چاہے وہ طبعی موت مر جائے یا میدان میں مارا جائے، اسے یقیناً شہید کا ثواب ملے گا۔ اے اللہ، میری امت کو نیزوں اور تعاون کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما۔ شہید فی سبیل اللہ قتل کی صرف اس قدر تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تمہیں ایک چٹکی لیے جانے سے ہوتی ہے۔ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی اعزاز ہیں۔ اس کے خون کی پہلی دھار ہی پر اسے معافی مل جاتی ہے، اسے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا مکمل لباس خلا پہنا دیا جاتا ہے،
موٹی اور سیاہ و سفید آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی رچا دی جاتی ہے۔ اسے فتنہ قبر و سوال و جواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بڑی گھبراہٹ کے دن، حشر کے دن وہ مطمئن و مامون رہے گا۔ اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک موتی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس کے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ جنت کے درمیان اور بلند ترین مقام میں ہے۔ اس کے اوپر رب رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، چاہے اسے زمین کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور میں 10 دفعہ شہید کیا جاؤں، کیونکہ اسے شہید کا اعزاز و اکرام نظر آ رہا ہوگا۔ ایک روایت میں یوں ہے، جو بندہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزائے خیر ہو، وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ دنیا میں واپس آئے، چاہے اسے دنیا اور دنیا کی ہر چیز دے دی جائے۔ البتہ شہید جب شہادت کی فضیلت دیکھے گا تو خود آرزو کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ جو مومن میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں اور منہ نہیں موڑتے حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ جنت کے بلند و بالا چوباروں میں خوش طبعی سے پھریں گے۔ رب کریم انہیں دیکھ کر ہنستا ہے، اور جب رب کریم کسی بھی مقام پر کسی بندے کو دیکھ کر ہنس پڑے تو اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ہر نیک عمل کی تحریر رک جاتی ہے، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرحد پر مستعد بیٹھا رہتا ہے، اس کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رکھا جاتا ہے اور حساب کتاب کے دن تک اس کا رزق اسے پہنچتا رہتا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ صاحبی ایمان لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں جنگ کو جاؤں اور وہ گھر بیٹھے رہیں، ادھر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ان سب کو سواری مہیا کر سکوں، تو میں اللہ کے راستے میں جانے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ دوستو، شہداء کی 5 قسم ہیں: طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی تکلیف یعنی ہیضہ وغیرہ سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ شہید کے قرض کے سوا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچائے گا، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ دوستو، یہ تھی اہمیت و فضیلت اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین کی۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بدر سے پہلے کے اہم واقعات کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو لڑائی کی اجازت دی تو انہوں نے قریش کے ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ قریش کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی قریش جیسا ذہن رکھتے تھے، ان کے پیش بندی بھی ضروری تھی۔ قریش نے مسلمانوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ مدینہ میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی قریش پر یہ واضح کرنا ضروری سمجھا کہ اب ہم اتنے کمزور نہیں رہے جس قدر قریش سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم قریش کا غرور توڑ سکتے ہیں، سیاسی و اقتصادی طور پر ان کی ناکہ بندی کر سکتے ہیں اور اپنے چھینے ہوئے حقوق بزور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب میں قریش کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں 2 اہم اقدامات کیے۔ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملے کے لیے فوجی دستوں کی ترسیل، مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے دفاعی معاہدے کر کے قریش کو تنہا کرنے کی کوشش۔ قریشی قافلے شام کی طرف جاتے ہوئے ان قبائل کے علاقے سے گزرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے ابتدائی سالوں میں بنو زمرہ، جہینہ، خزاع، غفار اور اسلم کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کے بعد آپ نے دوسرے قبائل کو بھی چند برسوں ہی میں اپنے بلاک میں داخل کر لیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی مہمیں متذکرہ بالا مقاصد میں بہت کامیاب رہیں، خصوصاً قریش اور ان کے حلیفوں کو پریشان کرنا، ان کے مفادات کو نقصان پہنچانا، ان کی تجارتی سرگرمیوں پر ضرب لگانا اور ضروری اخراجات اور مسلح ہونے کے لیے آمدن کا حصول ممکن بنانا۔ ان جنگی کارروائیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان انہیں روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں اسلامی فوجوں کو فوجی تربیت، جنگی مشقوں، دشمنوں کی نبض ٹٹولنے، صحرائی راستوں اور دشمنوں کے حالات سے واقفیت رکھنے کے نئے اسلوب معلوم ہوئے۔ یوں ان کے عسکری تجربے میں بیش بہا اضافہ ہو گیا۔ دوستو، غزوہ بدر سے پہلے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں جنہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو غزوہ اور سریہ میں فرق بتاتے چلیں۔ محدثین اور مورخین اس لشکر کے لیے غزوہ کا لفظ بولتے ہیں جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہو، اور جس لشکر کی قیادت کسی صحابی نے کی ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے سریہ سیف البحر۔ اس مہم کی قیادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی۔ ان کے ماتحت 30 مہاجرین تھے۔ ان کا مقصد قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا جو ابو جہل کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ اس میں 300 افراد تھے۔ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو لڑائی کے لیے صف بندی ہو گئی، لیکن دونوں گروہوں کا ایک حلیف مجدی بن عمر جاہنی آڑے آ گیا، کیوں لڑائی نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ ہجرت کے 7ویں ماہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی کے آغاز میں ہی جوہینہ کی ایک شاخ کے سردار سے معاہدہ کر لیا تھا، گویا نصف سال سے بھی پہلے۔ اس نقطے کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جوہینہ کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے درمیان آ کر رہنے لگے ہیں، لہٰذا ہم سے معاہدہ کر لیجئے تاکہ ہم امن و امان سے آپ کے ہاں آ جا سکیں۔ آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا، بالآخر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تاریخی حوالوں سے کئی ایسے معاہدے ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہینہ کی مختلف شاخوں سے کیے تھے۔ ان میں سے ایک کا ذکر ابن سعد نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہینہ کے 2 قبیلوں بنو زرع اور بنو دبا کو یہ تحریر لکھ کر دی تھی کہ ان کے جان و مال کو مکمل امان حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص ان پر ظلم و زیادتی کرے گا یا ان سے لڑائی لڑے گا تو ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کے دیہی اور شہری سب لوگ اس معاہدے میں برابر کے شریک ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ عہد پر قائم رہیں اور مخالفت نہ کریں۔ اس معاہدے پر سیاسی رنگ غالب ہے کیونکہ اس میں کسی دینی معاملے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ باقی رہی وہ دستاویز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن معبد جاہنی کے نام سے جوہینہ کے 2 قبیلوں بنو حرقہ اور بنو جرمز کو لکھ کر دی تھی، اس میں امان کے لیے دینی فرائض ادا کرنا شرائط قرار دیا گیا۔ مزید برآں اس میں غنیمت سے خمس حکومت کو دینے اور سود کی حرمت کا بھی ذکر ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریر غزوہ بدر کے بعد کی ہے، کیونکہ خمس کی فرضیت غزوہ بدر کے بعد اس وقت لاگو ہوئی جب مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ قریش کو شکست سے دوچار کر چکے تھے اور پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ سود کی حرمت بھی بتدریج نازل ہوئی۔ مکی دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، اور تم سود میں سے جو کچھ قرض دو تاکہ وہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دو تو یہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ پھر مدنی دور میں سود کی حرمت صریح طور پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، سود کو دگنا چوگنا نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ آخری آیت جس کے ذریعے سے سود کی حرمت کی قانون سازی مکمل ہوئی وہ یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک بڑی جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने औसजा बिन हरमला जहनी और जोहीना के एक कबीले बनु शनख को भी 2 तहरीरें लिख कर दी थीं, जिनमें उन्हें कुछ जागीर देने और कुछ इलाकों पर उनके इक़्तिदार का हुक्म था। इसके अलावा उन दोनों तहरीरों में कोई और बात नहीं। और आइए दोस्तों, अब जिक्र करते हैं खुरार की तरफ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुहिम सरैया खुरार का। वाक़दी ने अपनी सनद के साथ जो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचती है रिवायत की कि साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, साद जाओ, खुरार पहुँचो, वहाँ से कुरैश का एक तजारती काफ़िला गुजरने वाला है। चुनाचे में 20-21 मुजाहिदीन के साथ निकल पड़ा। हम सब पैदल थे। हम दिन को छुपते, रात को सफ़र करते। 5वें दिन की सुबह हुई तो पता चला काफ़िला कल गुजर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया था कि खुरार से आगे ना बढ़ो, वरना मुझे उम्मीद थी कि हम उनको जा लेते। इब्ने साद के मुताबिक झंडा हज़रत मिक़दाद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। ये वाक़या हिजरत के 9 माह बाद ज़िक़दा में रूनुमा हुआ। इसके बाद दोस्तों वाक़या है सरैया वदान का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 11 माह बाद और बकौल इब्ने साद 1 साल बाद सफ़र 2 हिजरी में कुरैश के एक तजारती काफ़िले को रोकने की मुहिम पर आज़म सफ़र हुए। इस सफ़र का दूसरा मकसद बनु ज़मरा के पास जाना भी था। चलते चलते आप अबवा पहुँचे। वहाँ बनु ज़मरा आबाद थे। कुरैश के काफ़िले से तो मतभेड़ ना हो सकी, अलबत्ता बनु ज़मरा से मुआहिदे का मौका मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तय किया कि वो आपके ख़िलाफ़ किसी की मदद करेंगे ना हौसला अफजाई। इस सिलसिले में उनके सरदार मख्शी बिन अमर ज़मरी के साथ बाकायदा तहरीरी मुआहिदा हुआ। ये पहला मौका था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस किसी जंगी मुहिम के लिए रवाना हुए थे। हाफिज़ इब्ने हजर लिखते हैं, अबुल असद ने अपनी मगाज़ी में हज़रत उर्वा से और इब्ने आइज़ ने मुत्तसिल सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा पहुँचे तो हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 60 मुजाहिदीन देकर भेजा। उनकी मतभेड़ कुरैश की एक जमात से हो गई, लेकिन मुकाबला सिर्फ तीर अंदाजी तक महदूद रहा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहला तीर चलाया। उन्हें बजा तौर पर यह एजाज़ हासिल है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में सबसे पहला तीर चलाने वाले मुजाहिद हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है सरैया राबिग़ की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 60 मुजाहिदीन देकर भेजा और बाकायदा झंडा बनाकर मरहमत फरमाया। वो मुकर्ररा जगह पर पहुँचे तो उनका सामना कुरैश की एक बड़ी जमीयत से हुआ। उनके कमांडर अबू सुफियान या अकरमा थे। ये मुकाबला इलाका हिजाज के एक कुएं के करीब हुआ। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर तीर बरसाए। उस दिन हज़रत साद ने तीर चलाया। ये इस्लाम का पहला तीर था जो चलाया गया। काफिर भाग निकले, लेकिन उनमें से हज़रत मिक़दाद बिन अमर और उत्बा बिन ग़ज़वान बिन जाबिर माज़नी मुसलमानों से आ मिले। ये दोनों पहले भी खुफिया तौर पर मुसलमान थे, लेकिन उनके साथ आए ताकि इस हीले से मुसलमानों से मिल सकें। इस मुहिम में मुसलमानों को सबसे बड़ी कामयाबी उन दोनों सहाबियों की सूरत में मिली। इस सरैया की तारीख़ में इख्तलाफ है। वाक़दी और इब्ने साद के मुताबिक ये सरैया हिजरत से 8 माह बाद शवाल में हुआ। अबुल असद ने अपनी मगाज़ी में हज़रत उर्वा से और इब्ने आइज़ ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा पहुँचे तो आपने हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 60 आदमियों के साथ भेजा। उनकी मतभेड़ कुरैश की एक जमात से हुई, लेकिन बात सिर्फ तीर अंदाजी तक महदूद रही। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से सबसे पहला तीर चलाया। इस तरह वो फ़ी सबीलिल्लाह अव्वलीन तीर अंदाज बन गए। और आइए दोस्तों अब जिक्र करते हैं ग़ज़वा बवात का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 200 सहाबा के साथ कुरैश का एक तजारती काफ़िला रोकने की गरज से निकले। इस काफ़िले में उमैया बिन खल्फ कुरैश के 100 जवान और 2500 ऊँट थे। आप बवात तक पहुँचे। ये रिज़वा के इलाके में जोहीना के पहाड़ों में से एक पहाड़ का नाम है। जब यहाँ भी काफ़िले का पता ना चल सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट आए। कोई जंग नहीं हुई। यह हिजरत के बाद 13वीं माह रबीउल अव्वल का वाक़या है। और दोस्तों आइए अब जिक्र करते हैं बद्र ऊला या बद्र सग़रा का, जिसे ग़ज़वा सफ़वान भी कहते हैं। हिजरत के 13वें माह रबीउल अव्वल में
कुर्स बिन जाबिर फाहरी ने मदीना मुनव्वरा के नज़दीक चरने वाले ऊँटों पर धावा बोल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ताक़ुब में निकले और बदर के इलाके में वादी सफ़वान तक पहुँचे, लेकिन वो हाथ ना आ सका। आप मदीना लौट आए। इसके बाद दोस्तों बारी आती है ग़ज़वा उशीरा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 150 या बक़ौल बाज़ 200 सहाबा के साथ कुरैश के एक बड़े काफ़िले को रोकने के लिए निकले जो शाम को जा रहा था। आप यनबा की तरफ बनु मद्दलज के इलाके उशीरा में पहुँचे तो काफ़िला निकल चुका था। यही वो काफ़िला है जिसकी वापसी के वक्त भी आप उसे रोकने निकले थे, लेकिन ये बचकर निकल गया था। जंगे बदर कुबरा भी इसी बिना पर हुई थी। इस ग़ज़वे में आपने बनु मद्दलज और उनके हलीफ बनु ज़मरा से मुआहिदा किया, फिर आप मदीना वापस आ गए। कोई लड़ाई नहीं हुई। यह ग़ज़वा हिजरत के 16वें माह जमादिउल उखरा में पेश आया। सही बुखारी में इस ग़ज़वे का ज़िक्र आता है, लेकिन मज़ीद कोई तफसील नहीं मिलती। तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल के अलावा और भी कई कबाइल से मदीना आते ही मुश्तरका दिफ़ा और अमान व अदम जारहियत के मुआहदे किए थे। ये ज़रूरी नहीं कि उन मुआहदात का किसी ग़ज़वे या सरये ही से ताल्लुक़ हो। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुदैल बिन वर्क़ा, बशर बिन बनु अमर के सरदार जिनका ताल्लुक़ ख़ज़ा से था, उन्हें भी ख़तूत लिखे थे, जिनमें आपने मुआहदे की तजदीद की और अपनी तरफ से अदम जारहियत का यकीन दिलाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु गफ़ार को भी ख़त लिखा, जिसमें तय किया गया था कि जो शख्स बनु गफ़ार या मुसलमानों से जंग करेगा, दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु ख़ज़ा में से असलम के कबीले को भी ख़त लिखा, जिसमें एक दूसरे की मदद करने का कौल करार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम बिन मसूद बिन रुक़ैला अशजई को ख़त लिखा, जिसमें एक दूसरे की मदद और खैर ख्वाही के मुआहदे की तस्दीक थी। उसके बाद ज़िक्र आता है दोस्तों नखला की जंगी मुहिम की। हिजरत के 17वें महीने रजब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में 8 मुहाजिरीन का दस्ता भेजा। आपने उन्हें एक रुक्का लिख दिया और फरमाया, ये ख़त अभी ना खोलना, 2 दिन सफ़र करने के बाद ख़त खोल कर पढ़ना और उस पर अमल करना। आपका मकसद उस सरये को मख्फी रखना था ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि ये दस्ता किधर जा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा ही किया। उन्होंने 2 दिन बाद ख़त खोला। उसमें लिखा था, चले चलो हत्ता के मक्का और ताइफ के दरमियान नखला के मकाम पर पहुँच जाओ, वहाँ कुरैश की ख़बरें मालूम करो और हमें बताओ, किसी को साथ जाने पर मजबूर ना करना। उन्होंने साथियों को ख़त के मज़मून से मुत्तला किया तो वो सब खुशी खुशी उनके साथ मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़े। ये लोग नखला पहुँचे तो कुरैश का एक तजारती काफ़िला वहाँ से गुजरा। काफ़िले में इब्ने हज़रमी, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुग़ीरा, उसका भाई नौफल और हशाम बिन मुग़ीरा का आज़ाद करदा ग़ुलाम हकम बिन कैसान भी शामिल थे। साहबा ने उस तजारती काफ़िले पर हमला करने के बारे में मशवरा किया। ये रजब का आखिरी दिन था जो हुर्मत का महीना है। उन्हें खदशा था कि इस हमले के कोई नामुनासिब नताइज बरामद ना हो जाएं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर हमने आज रात उन्हें जाने दिया तो ये हरम में दाखिल हो जाएंगे और हमारे लिए हमले की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, तो उन्होंने जुर्रत का सबूत दिया और फ़ैसला किया कि जिस पर भी दाव लगे उसे कत्ल कर दिया जाए और सामान कब्ज़े में ले लिया जाए। हज़रत वाक़िद बिन अब्दुल्ला तमीमी ने अमर बिन हज़रमी को तीर मारा, वो ढेर हो गया। उस्मान बिन अब्दुल्ला और हकम बिन कैसान को गिरफ़्तार कर लिया गया। नौफल छूट कर निकल भागा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश और उनके साथी दोनों कैदियों और उनके तजारती सामान को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए। फरमाया कि मैंने तुम्हें हुर्मत के महीने में लड़ने को नहीं कहा था। आपने सामान और कैदी कबूल करने से इनकार कर दिया। फ़ौजी दस्ता सहम गया कि हम तो मारे गए। दूसरे मुसलमानों ने भी उन्हें इस फेल पर शदीद मलामत की। उधर कुरैश ने वावेला किया कि मोहम्मद और उसके साथियों ने तो अब हुर्मत के महीने को भी बेहुरमत कर दिया है। इस मुतबर्रक महीने में खूनरेज़ी शुरू कर दी है, माल लूटा और कैदी बनाए हैं। जब लोगों ने उसके बारे में खूब शोर मचाया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ऐ नबी, ये आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि इसमें लड़ाई कैसी है। इस तरह अल्लाह ताला ने मोमिनीन की परेशानी दूर कर दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान और कैदी कबूल कर लिए।
जब कुरैश ने अपने 2 जंगी कैदियों को छुड़ाने के लिए नामो पयाम शुरू किया तो आपने फरमाया, ये बातचीत हमारे 2 आदमी साद बिन अबी वक़ास और उत्बा बिन ग़ज़वान की वापसी के बाद ही हो सकती हैं। आपको ख़तरा था मुबादा कुरैश उन्हें नुकसान पहुँचाएं। दरअसल ये दोनों सहाबी नखला पहुँचने से पहले ही दस्ते से पीछे रह गए थे और अपने एक गुमशुदा ऊँट की तलाश में सरगर्दां थे। इस वाक़े पर तबसरा करने वाली ये आयात साफ बता रही हैं कि मुशरिकीन ने अब तक मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा है, मसलन अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना, कुफ्र व शिर्क करना, मस्जिद हराम से रोकना, मुसलमानों को उनके आबाई शहर से निकालना, उनके माल छीन लेना और उनको दीन से गुमराह करने की पूरी कोशिश करना वगैरह, ये अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमानों के इस काम यानी हुर्मत वाले महीने में लड़ाई के मुकाबले में बहुत बड़े जराइम हैं। जब मुशरिकीन मुसलमानों पर इतने बड़े बड़े मजालिम ढाने और घिनौने जराइम का इर्तकाब करने में हया महसूस नहीं करते तो मुसलमानों को उनकी इस गलती पर लान तान करने का क्या जवाज़ है। बल्कि लान तान के हकदार तो वो लोग हैं जो इतने बड़े बड़े जराइम का इर्तकाब करते हैं, ना कि वो जिनसे मजबूरी की बिना पर एक इज़्तरारी गलती हो गई। इस तबसरे से इस्लामी सियासत का असलूब भी वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम ज़ाहिरी अहकाम और रसूम जिन्हें लोग मौरूसी तौर पर शर्त लाज़िम समझते हैं उनको कतन अहमियत नहीं देता, बल्कि दीनी और अखलाकी औसाफ को असासी अहमियत देता है। इस जंगी कार्रवाई करने वालों को ज़ाहिरी अमल पर उन बुलंद पाया जज्बात को तरजीह दी गई जिनके बिना पर सुरैया वालों को ये लड़ाई लड़नी पड़ी। इस आयत ने वाज़ेह किया कि कुछ लोग कवानीन का उस वक्त तक एहतराम करते हैं जब तक वो उनके मफाद में हों, जब उनके मफाद पर जद पड़ती है तो वो तमाम कवानीन रौंद डालते हैं। इस आयत से ये भी वाज़ेह होता है कि जुल्म व ज़्यादती करने वाले मुशरिकीन के साथ मुस्तकिल सुलह नहीं हो सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुफिया खतूत एहतियात और हुस्न तदबीर की बेहतरीन मिसाल हैं। इनसे हमें यह सबक मिलता है कि असबाब इख्तियार करना शरन भी ज़रूरी है। इस्लाम ने इस हुस्न तदबीर की मिसाल उस वक्त दी जब मगरबी दुनिया में जहालत की धूल उड़ रही थी और वो सियासत की अबजद से भी बेखबर थी। मगरब ने जंगी हिकमत अमली का राजदाराना तरीका दूसरी आलमगीर जंग में इख्तियार किया। नखला की मुहिम जोई वो पहली जंगी कार्रवाई थी जो मक्का के बिल्कुल करीब की गई, जबकि ये दुश्मन का मरकज़ था। गोया ये एक किस्म की फ़िदाई कार्रवाई थी जो रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दी गई, क्योंकि अमीर दस्ता ने किसी को इस प्रोग्राम पर मजबूर नहीं किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त में सराहत थी कि किसी को मजबूर करके ना ले जाया जाए। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं क़िबले की तब्दीली का। जमहूर का कहना है कि हिजरत के 18वें माह शाबान के निस्फ में अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस की बजाय मस्जिदुल हराम यानी बैतुल्लाह को क़िबला बनाने का हुक्म दिया, जबकि इससे पहले 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस ही क़िबला रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि काबा को आपका क़िबला करार दिया जाए, जो इब्राहीमी क़िबला था। आप इस सिलसिले में अक्सर खुशू व खुजू से दुआ फरमाया करते थे। अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, यकीनन हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, हम ज़रूर आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। चुनाचे अब आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। पहली नमाज जो आपने नए क़िबले मस्जिद हराम की तरफ पढ़ी वो असर की नमाज थी। कुबा वालों को ये ख़बर अगले दिन सुबह की नमाज में पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। इसके बाद दोस्तों आइए अब तज़किरा करते हैं रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत का। अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 हिजरी के वाक़यात बयान करते हुए लिखा है, और इस साल माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कहा गया है कि फ़र्जियत शाबान में हुई। सहीहीन में साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी आशूरा मुहर्रम के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने भी ये रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार पाए तो आशूरा का रोज़ा मुस्तहब बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रखने या ना रखने का इख्तियार दे दिया। नाज़रीन कराम, इन्हीं वाक़यात को कुछ मौर्रिख़ीन ने कुछ इन अल्फाज में भी बयान किया है। आइए आपको वो भी बताते हैं। हिजरत के 17वें महीने रजब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में 8 मुहाजिरीन का दस्ता भेजा। आपने उन्हें एक रुक्का लिख दिया और फरमाया, ये ख़त अभी ना खोलना, 2 दिन सफ़र करने के बाद ख़त खोल कर पढ़ना और उस पर अमल करना।
آپ کا مقصد اس سریے کو مخفی رکھنا تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ دستہ کدھر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے 2 دن بعد خط کھولا، اس میں لکھا تھا، چلے چلو حتیٰ کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر پہنچ جاؤ، وہاں قریش کی خبریں معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ، کسی کو ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ انہوں نے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا تو وہ سب خوشی خوشی ان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ یہ لوگ نخلا پہنچے تو قریش کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے میں ابن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، اس کا بھائی نوفل اور حشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام حکم بن کیسان بھی شامل تھے۔ صحابہ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ یہ رجب کا آخری دن تھا جو حرمت کا مہینہ ہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس حملے کے کوئی نامناسب نتائج برآمد نہ ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے آج رات انہیں جانے دیا تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے لیے حملے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، تو انہوں نے جرأت کا ثبوت دیا اور فیصلہ کیا کہ جس پر بھی داؤ لگے اسے قتل کر دیا جائے اور سامان قبضے میں لے لیا جائے۔ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوفل چھوٹ کر نکل بھاگا۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور ان کے تجارتی سامان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت کے مہینے میں لڑنے کو نہیں کہا تھا۔ آپ نے سامان اور قیدی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجی دستہ سہم گیا کہ ہم تو مارے گئے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی انہیں اس فعل پر شدید ملامت کی۔ ادھر قریش نے واویلا کیا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے تو اب حرمت کے مہینے کو بھی بے حرمت کر دیا ہے، اس متبرک مہینے میں خون ریزی شروع کر دی ہے، مال لوٹا اور قیدی بنائے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کے بارے میں خوب شور مچایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی پریشانی دور کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اور قیدی قبول کر لیے۔ جب قریش نے اپنے 2 جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے نام و پیام شروع کیا تو آپ نے فرمایا، یہ بات چیت ہمارے 2 آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کی واپسی کے بعد ہی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو خطرہ تھا مبادہ قریش انہیں نقصان پہنچائیں۔ دراصل یہ دونوں صحابی نخلا پہنچنے سے پہلے ہی دستے سے پیچھے رہ گئے تھے اور اپنے ایک گم شدہ اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ اس واقعے پر تبصرہ کرنے والی یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ مشرکین نے اب تک مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، کفر و شرک کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسلمانوں کو ان کے آبائی شہر سے نکالنا، ان کے مال چھین لینا اور ان کو دین سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کے اس کام یعنی حرمت والے مہینے میں لڑائی کے مقابلے میں بہت بڑے جرائم ہیں۔ جب مشرکین مسلمانوں پر اتنے بڑے بڑے مظالم ڈھانے اور گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتے تو مسلمانوں کو ان کی اس غلطی پر لعن طعن کرنے کا کیا جواز ہے؟ بلکہ لعن طعن کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ کہ وہ جن سے مجبوری کی بنا پر ایک اضطراری غلطی ہو گئی۔ اس تبصرے سے اسلامی سیاست کا اسلوب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ظاہری احکام و رسوم جنہیں لوگ موروثی طور پر شرط لازم سمجھتے ہیں ان کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا، بلکہ دینی اور اخلاقی اوصاف کو اساسی اہمیت دیتا ہے۔ اس جنگی کارروائی کرنے والوں کو ظاہری عمل پر ان بلند پایہ جذبات کو ترجیح دی گئی جن کے بنا پر سریہ والوں کو یہ لڑائی لڑنی پڑی۔ اس آیت نے واضح کیا کہ کچھ لوگ قوانین کا اس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ ان کے مفاد میں ہوں، جب ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو وہ تمام قوانین روند ڈالتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے مشرکین کے ساتھ مستقل صلح نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفیہ خطوط احتیاط اور حسن تدبیر کی بہترین مثال ہیں۔ ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا شرعاً بھی ضروری ہے۔ اسلام نے اس حسن تدبیر کی مثال اس وقت دی جب مغربی دنیا میں جہالت کی دھول اڑ رہی تھی اور وہ سیاست کی ابجد سے بھی بے خبر تھی۔ مغرب نے جنگی حکمت عملی کا رازدارانہ طریقہ دوسری عالمگیر جنگ میں اختیار کیا۔ نخلا کی مہم جوئی وہ پہلی جنگی کارروائی تھی
جو مکہ کے بالکل قریب کی گئی، جبکہ یہ دشمن کا مرکز تھا۔ گویا یہ ایک قسم کی فدائی کارروائی تھی جو رضاکارانہ طور پر انجام دی گئی، کیونکہ امیر دستہ نے کسی کو اس پروگرام پر مجبور نہیں کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط میں صراحت تھی کہ کسی کو مجبور کر کے نہ لے جایا جائے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں قبلے کی تبدیلی کا۔ جمہور کا کہنا ہے کہ ہجرت کے 18ویں ماہ شعبان کے نصف میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا، جبکہ اس سے پہلے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو آپ کا قبلہ قرار دیا جائے، جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ آپ اس سلسلے میں اکثر خشوع و خضوع سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، چنانچہ اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پہلی نماز جو آپ نے نئے قبلے مسجد حرام کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ اور ناظرین کرام، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اور اس سال ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کہا گیا ہے کہ فرضیت شعبان میں ہوئی۔ صحیحین میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار پائے تو عاشورہ کا روزہ مستحب بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين